فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، واسطہ دیا جو آپ کا، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا وحبیبنا وحبیب ربنا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلى آلہ طیبین طاہرین، وعلى ازواج امہات المؤمنین، وعلى سائر صحابۃ والتابعین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نہایت ہی معزز قابل قدر مسلمان بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، دور اور نزدیک سے آنے والا لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نہ عالم ہوں نہ مقرر ہوں، نہ کوئی قطب و غوث ہوں، ادنا سا اللہ کا بندہ اور رسول اللہ کا امتی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک درد سے سوا، ایک غم سے سوا، وراثت سرور غم امت ارمان ماں، وراثت سرور غم امت ارمان ماں، ہستے غلامان مصطفیٰ ناجیہ کاروان میں۔ میرے دل کے اندر ایک چاہت ہے کہ وہ تقریباً 1450 سال پہلے والا اسلام جو آقائے دو جہان احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم انسانیت کے لیے اللہ کریم کی طرف سے
ایک عظیم الشان نعمت اور تحفہ لایا تھا، آج وہ اسلام داغدار ہو رہا ہے۔ آج لوگ اس اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اور بالخصوص وہ مسلمان جس کا دین اسلام پر عمل نہیں ہے، صرف دین اسلام کو دعوے تک محدود رکھے، وہی مسلمان نے، وہی انسان نے، وہی کلمہ پڑھنے والا نے اس اسلام کو مزید داغدار اور بدنام بنا دیا، اور مسلمان کا نام دہشت گرد ہو گئی۔ میرے آقا کی امانت داری پر، صداقت پر، عدالت پر، صلہ رحمی پر، انسان دوستی پر زمین اور آسمان اور سارا مخلوق مفخر تھے۔ آج وہی دین ہے دوستو کہ لوگ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا توہین سمجھ رہے۔ کل وہ زمانہ تھا جو لوگوں نے فخر کر رہا تھا، آج یہ وقت آ گیا خدا را مسلمان پر کہ میرے آقا کی سنت کو اپنا بے عزتی سمجھتے ہیں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک انسان کے ساتھ دوستی کا دعوے دار ہو اور وہ دوست کے اوپر مطمئن اور متیقن ہو، لیکن دوستی کے اندر دھوکہ کر کے انسان کے ساتھ دشمنی کر لے، آپ بتائیں اس کا کیا سزا ہونا چاہیے؟ کیا ان سے دوست راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ابھی وہ لوگ جو یہ کلمہ پڑھتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف یہ کلمہ اتنا کافی نہیں ہے، اقرار کے ساتھ بات تصدیق کرنا ہوگا، تصدیق کے بعد اس کلمے پر عمل کرنا ہوگا، اور عمل جو ہے صدق و صفاء کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس محمدی آذان کے اوپر یعنی کہ عمل جو ہے نا ہر غلاظت اور ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کی نبی پاک ہے، یہ کلمہ توحید و رسالت پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو پاکی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ اور غلاظت نہیں پسند۔ اللہ سچ ہے، اللہ حق ہے، اللہ کا نبی سچ ہے، حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ آئین حق ہے، اس کے ساتھ وفا کرنا چاہیے۔ مسلمان کو اس دین کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، مسلمان کو اس دین کے ساتھ عہد کرنا چاہیے، مسلمان کو اپنی اسلامیت کو قول اور فعل سے ثابت کرنا چاہیے، تو تب بھی اس دین کا اثر غیر مسلم لوگوں تک پہنچ جائے گا، اور بے دین لوگ، جو لوگ آج دین کا مذاق کر رہے، کل مجبور ہو کر کے اس دین حق کے سامنے جھک جائے گا، اور یہی دین کو ان لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام دشمن لوگوں نے محاذ پہ لڑ رہا تھا دوستو، لیکن کسی انسان نے اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، جس سے دشمن سے بھی پوچھتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اوصاف بتائے،
دشمن کے منہ سے یہ بات ہزاروں بار نکلتا تھا کہ محمد رسول اللہ امین ہے، محمد رسول اللہ سچا ہے، محمد رسول اللہ عادل ہے، محمد رسول اللہ منصف ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے عالمی کفر کے لیے یہ ثابت تھا، اور غیر مسلموں کو اور اسلام دشمن لوگوں کو یہ ایمان کا یقین تھا کہ اس نبی کا اللہ پہ حق ہے، یہ دین پہ حق ہے، اور یہ بے شک اور بے گمان خدا کے پیغمبر ہے، خدا کی پیغام پہنچنے والا ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ زمینوں اور آسمانوں کے لیے، خزندوں اور پرندوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر کے دنیا کو تشریف لائے۔ لیکن جن لوگوں نے مقابلے کر رہے تھے ان لوگوں کا قلوب پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگایا تھا، ہدایت کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ وہ لوگ ہدایت سے محروم تھے، کیوں محروم تھے؟ اے بھائیو، کیا اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ منہا منصف اور عادل نہیں ہے؟ کسی کو نیک اور کسی کو برا بنا دیا؟ ہرگز نہیں۔ سارے حضرت آدم کی خلقات اولاد جتنا بھی ہے اس کا فطرت اسلام پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے سارے انسانیت کے ساتھ عدل فرمایا۔ خدا کی وحدانیت پر یقین کر لے، رسول اللہ کی رسالت پر یقین کر لے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے آئین قرآن عظیم الشان نے اور اس دین اسلام نے کسی کے ساتھ بے عدالتی اور بے انصافی نہیں کیا۔ یہ دین مساوات کا نام ہے، یہ دین اسلام جو ہے نا عدل و انصاف کی بنیاد اور سرچشمہ ہے۔ یہ دین اسلام امن کا گھر ہے، یہ دین اسلام سلامتی کا نام ہے۔ اس دین اسلام کے اندر مسلمان کی دنیا اور آخرت کی بقا پوشیدہ ہے۔ اے مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، مجھے بتائیں وہ صحابہ کا عمل کدھر گیا؟ وہ سچائی کدھر گیا؟ وہ تقوی کدھر گیا؟ افسوس ہے، ارمان ہے، خبر ہو جاؤ بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے نا موت کا مزہ چشے گا۔ یہ زندگی تیرا فانی ہے، یہ بادشاہی تیرا فانی ہے، یہ شہرت تیرا فانی ہے، یہ حسین صورت تیرا فانی ہے، یہ سارا کائنات فانی ہے، ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ قرآن کھول کر کے دیکھو، اس بات کا گواہی قرآن تمہیں دے دے گا۔ اے غافلو، اے نادانو، اے جاہلو، کب تک اپنے موت سے ناخبر ہوگا؟ کوئی سیاست کی غم میں پریشان ہے، کوئی زر و دولت کے پیچھے بھاگ رہے۔ اے مسلمان، میں تجھے آگاہ کر رہا ہوں، یہ دنیا ضرورت ہے، اس دنیا کے ساتھ ضرورت کے مطابق تعلق رکھو، ضرورت سے بڑھ کر اس کے ساتھ محبت کرنا حرام ہے۔ میرے آقا کے حدیث پاک ہے، وہ ایک گواہی دے رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ اتنا ہی محبت کر لو جتنا انسان ضرورت کے وقت بیت الخلا سے تعلق رکھتے، اس سے بڑھ کر تعلق مت رکھو، ورنہ تم برباد ہو جائے گا، تو پریشان ہو جائے گا، تیرا ابد الابد زندگی جہنم کی آگ کی شکار ہو جائے گا۔ اے بھائی، اے مسلمان، اے انسان، اے میرا دوست، اے میرا عزیز، اے میرا غمخوار، تو پاگل ہو چکا ہے،
تیرے پاس علم نافع نہیں مولانا، پیر صاحب تیرے پاس روحانیت نہیں ہے، میں تجھے اہل سمجھتا ہوں، تیرے موجودگی کے باوجود لاکھوں اور ہزاروں راہبر لوگوں نے راہبری کا دعویٰ کیا ہے، لیکن دین اسلام کے اوپر دن بدن زوال کیوں آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یا تو وہ 313 صحابہ تھے یا منافقین کا ہزاروں لشکر تھا، لیکن آپ بتائیں تاریخ گواہ فتح کس کا تھا؟ فتح کس کا تھا؟ فتح مسلمان کا تھا۔ ہاں، اسلام کامیاب اور کامران تھا، مسلمان باعزت اور باوقار تھا، مسلمان سر بلند تھا، مسلمان نے اپنی عمل اسلام کے ذریعے سے انسانیت کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ آج انسانیت داغدار ہو چکے، نعرہ تکبیر، آج انسان حیوان بن گئی، آج عدل ختم ہو گئی، ظلم رائج ہے، آج اتفاق سے ہم قاصر ہیں، ہم فرقہ پرست ہو گئی، ہم خدا پرست نہیں ہے۔ اے مولانا، اے ولی قطب و غوث ابدال، میں تجھے بلاتا ہوں، تجھے دعوت دیتا ہوں، پاکستان کا یا دنیا کا جس کونے میں ہے تو میرے پاس آ جاؤ، مجھے ایک بات کا صرف جواب دے دو، ایک کنجری، ایک فاحشہ، ایک بے حیا لبوں پر سرخ رنگ لگا دیتا ہے، والوں کو کنگھی لگا دیتا ہے، آنکھوں میں سرما ڈال دیتا ہے، چہرے پہ سفید پاؤڈر لگاتا ہے، جوانوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ اور اہل شیطان بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے؟ بتاؤ نا، اے پیر صاحب، اے قطب غوث ابدال، اے شکرانے کا کرنے والا ظالم، اے تاجر، اے ساحر، اے دکاندار، اے قاری صاحب، اے قرآن فروش، اے ایمان فروش، اے آپ سے کہتا ہوں، اے دل فروش، میرا آواز سنو، میرے پاس آ جاؤ، میں تجھے بتا دوں گا تیرے قرآن پڑھنے کا اثر کدھر ہے، تیرے تلاوت کرنے کا اثر کدھر ہے؟ پیر صاحب، تم تو بڑے ہستی کی گدی نشین ہے، تیرے وراثت کا ثبوت کدھر ہے؟ لاکھوں لوگ بے حیا بن گئی، لاکھوں لوگ زانی بن گئی، لاکھوں لوگ راشی بن گئی، لاکھوں لوگ قاتل بن گئی۔ آج امت محمدیہ، آج امت محمد رسول اللہ اتحاد اور اتفاق سے عاجز ہو گئی، نسل، رنگ، تنظیم اور تحریک کے اندر گم ہے، نسل پرست ہے، تحریک پرست ہے، تنظیم پرست ہے، پارٹی پرست ہے، زر پرست ہے، بیوی پرست ہے، نفس پرست ہو گئی۔ حق پرستی کدھر ہے مجھے بتاؤ؟ یہ کس کا گناہ ہے؟ یہ کس کا قصور ہے؟ اچھی راہبر کا تلاش کر لے، کسی اچھی راہبر کی طلب میں نکل جائے، کسی رہنما کو دیکھے۔ رہنما کون ہوتا ہے؟ بچوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، رہنما وہ ہوتا ہے جس کو چہرے کو دیکھے تجھے ماضی گناہ یاد آ جائے، تجھے توبہ نصیب ہو جائے، جس کے چہرے کی طرف دیکھے تجھے خدا یاد آ جائے، جس کے تیرے چہرے کی طرف دیکھے تجھے موت یاد آ جائے، جس کی طرف دیکھ کر بھی اس کا نگاہ کیمیا ہو، تیرے ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے شفیع اور طبیب بن جائے گا۔ مولوی روم فرماتا ہے، اللہ کا ولی اور عالم دین گزر چکے، اپنی مثنوی شریف میں آنان کے خاکرہ بیگ نظر کیمیا کنات کئی بوت کی گوشہ چشمی بام گنج بخش فیض عالم مظہری نور خدا، گنج بخش
فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان را پیر کامل کاملان را رہنما. کہ وہ لوگ جھوٹے تھے بچے؟ یہ تو کہ واسطے یہ سچا نہیں تھا. یہ لوگوں کا بات گفتہ خدا بود گرچہ القوم عبداللہ بود. خواجہ عبداللہ انصاری اللہ تعالیٰ کا خاص دوست فرماتے ہیں کہ اے لوگوں زبان تو عبداللہ کے مخاطب سو تو آپ سے عبداللہ ہے لیکن وحدانیت پہ قسم ہے کلام خدا کا ہے. زبان میرا ہے کلام خدا کے. توجہ سے سن لو یہ تیرے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا وسیلہ بن جائے گا. مت سمجھو کہ یہ بات عبداللہ دوست کی کیا نشانی ہوتا ہے. خدا کے دوست کے پاس حیوان جاتا ہے انسان واپس آتا ہے. ظالم جا کر عادل بن جاتا ہے. پتھر دل موم بن جاتا ہے. دل خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جاتا ہے. ہم نے دین اسلام کے اندر ملاوٹ کی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرنے میں ملاوٹ کی ہے. ملاوٹ کا تعلیم ہمیں ملا ہے. ملاوٹ کا سبق ہمیں ملا ہے. ہمیں حق کی دین اسلام کی سیرت کا پتہ نہیں ہے. ہم بالکل واقف نہیں ہے. ہم بھی علم لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ اللہ کی دوست ہے. اس کا دروازے کے میٹھی بھی ہے. صاحب باعث برکت ہے. اس کا کتو کبھی عزت اور سلوک و سلام کر لو. لیکن حضرت صاحب کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ذرا نور ہدایت نہیں ہوتا ہے. خبردار تو کنے کان ہے. خبردار آج کے بعد یہ محمدی در ہے. منصور رسول اللہ کا غلام ہے. آپ لوگوں غلام ہے. یہ دروازہ سارا انسانیت کے لیے کھلا ہے. خوشخبری دیتا ہوں کہ جو لوگ اس در پہ جس طرح آ جائے گا اور ویسے واپس گیا ہے میں سزاوار میں قصوروار. آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. قرآن تو رستہ بتا دیتا ہے. پیری کامل ہوتا ہے جو اس پہ چلا دیتا ہے. قرآن تو رستہ بتا دیتا ہے. پیری کامل ہو جس رستے پہ چلا دیتا ہے. اچھا دوستو میں موضوع سے باہر چلا گیا. میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن عظیم الشان کا ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. وہ ابھی میری یاد آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم اپنی مقدس کتاب قرآن عظیم الشان کے اندر کچھ اس طرح فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ رب العزت خالق کائنات رب موجودات اور سارا عالم فرماتا ہے کہ قل ان کنتم اے میری محبوب اے میرا پیارا نبی اپنی معطر اور مقدس زبان کے ساتھ یہ نورالی کلام اور الفاظ کے ساتھ یہ پاک اور نوری سانس کے ساتھ یہ خداوندی توفیق اور طاقت کے ساتھ اپنی امت کو میرے بندوں کو یہ سارا انسانیت کے لیے میری طرف سے ایک خوشخبری سنا دو اور ان کو فرما دیے جی قل ان کنتم تحبون اللہ. اے لوگو یہ قرآن اعلان فرماتا ہے. آپ غور سے سماعت فرمائیں. یہ قرآن فرماتا ہے اگر آپ لوگوں کو چاہیے اگر آپ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر آپ لوگ اللہ رب کریم کو دوست بنانا چاہتے ہو اگر آپ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو اے محبوب
ان لوگوں کو فرما دیجیے فاتبعونی فاتبعونی کہ آپ لوگ میرے اتباع اختیار کر لو، یعنی میرے نقش قدم کے ساتھ چلو، جو رستہ میں نے اختیار کیا ہے وہی رستہ صراط المستقیم ہے، اسی رستے سے ذرا بر نہیں ہٹ جانا ہے، یہ رستہ ٹھیک تیرے منزل مقصود تک تجھے پہنچا دے گا، کہ وہ منزل مقصود اللہ کا رضا، اللہ کا دیدار، مصطفیٰ کا شفاعت اور ابد الابد زندگی، اور زندگی میں کامرانی اور کامیابی کا ضمانت ہے، وہ میرے محبوب کی اتباع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پھر تم لوگوں کو ابھی اپنی نجات کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، ابد الابد زندگی کے لیے، وہ زندگی کے لیے جن کے لیے کوئی موت نہیں ہے، وہ جوانی کے لیے جس کے لیے کوئی بڑھاپا نہیں ہے، وہ امارت کے لیے جس کے لیے کوئی غربت نہیں ہے، وہ محبت کے لیے جس کے مقابلے میں نفرت نہیں ہے، وہ اتفاق کے لیے جو کبھی کسی وقت بھی ٹوٹ نہیں سکتے، وہ جوڑ کے لیے، وہی جوڑ کے لیے جس جوڑ کا اللہ نے قرآن میں تمہیں حکم فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں بریلوی ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں شیعہ ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں پنجپیری ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں اہل حدیث ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں سپاہ صحابہ ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں سپاہ محمد ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتے کہ اتباع محمد مصطفیٰ ٹھیک ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے، یہ ایمان ٹھیک ہے کہ ہمارا رب ایک واحد لا شریک لا محدود قادر مطلق علی کل شیء خدا، علی کل شیء قدیر خدا ہے، یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا دین، یہ ٹھیک ہے۔ محمد رسول اللہ کو سارا انبیاء کا ختم المرسلین اور سردار المرسلین مان کر کے اسی کا اتباع اور پیروی ٹھیک ہے، یہ ہے ٹھیک ہے۔ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، موت کے بعد زندگی پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی قضا اور رسول اللہ کی شفاعت پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے انما المؤمنون اخوہ، بچے قرآن نے آپ کو کس طرح دعوت دی ہے؟ اللہ کریم نے قرآن میں کیسے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ؟ آپ میرے ساتھ پڑھو نا یہ کلمہ مل کر اونچی آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ٹھیک ہے، یہ زبردست عالیشان فرقہ ہے، یہ محمدی فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے جو آقائے دو جہان اور اس کے صحابہ کا پیروکار ہے، یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کا ایمان ہو، یہ عقیدہ ہو، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک ہی فرقہ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور سارا ختم۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم اگر میری دوستی کا طالب ہے، تو میرا دوست بننا چاہتا ہے اور مجھے اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، تو
میری محبوب کا اتباع اختیار کر. پھر اس کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے یحببکم اللہ. ٹھیک ہے بچے, قرآن کہتے ہیں بچے, قرآن حق ہے, اس پر ہرگز شک نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے شک کیے وہ اسلام سے باہر ہوگا, خدا نہ خواستہ. اس پر پورا ایمان, ہر شک و شبے سے بالا تر. یہ لارائب ہے, یہ کتاب یہ لارائب ہے بچے, یہ اللہ کی کلام ہے. اس پر پختہ ایمان کے ساتھ اس پر عمل ہو جائے. اسی قرآن کے ارشادات اور احکام پر عمل کر لے بچے. اسی میں آپ لوگوں کو بتائیں. پھر اللہ کریم فرماتا ہے یحببکم اللہ. پھر میں اللہ ہو کر کے تجھ سے محبت کروں گا. پھر میں خالق کائنات ہونے کے باوجود تجھ سے محبت فرما دوں گا. میں تیری دوستی کا, اے لوگوں کتنا عظیم بات ہے. اس کی آیات کا تشریح سمجھتے ہیں؟ اس کا تشریح کچھ اس طرح ہے یحببکم اللہ, کہ میں تیرے دوستی کا طالبگار بن جاؤں گا. اے انسان, میں خوش ہو جاؤں گا تجھے دوست بنانے میں, تجھے اپنا قریب کرنے میں میرا خوشی ہوگا. اس میں بچو اللہ فرماتے میری رضا شامل ہے, میرے حبیب اور میرے محبوب کی خوشنودی شامل ہے. تیرے لیے ہمیشہ جاودان زندگی اور بقا شامل ہے. اور اسی کام کے اندر نفس و شیطان کا بربادی اور توڑ شامل ہے. میں اللہ ہو کر کے تجھ سے محبت فرما دوں گا. یعنی اگر تو میری محبوب کی اتباع کا طالب بن گئی, دیکھو نا سمجھو, میں تیرا طلبگار بن جاؤں گا. تو میری محبوب کی اتباع اختیار کر, میں تیری دوستی کا طلب اختیار کر کے تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا. اگر تو نے ایک قدم میری طرف بڑھا دیا, میں رب ہو کر کے 100 قدم تیرے پاس آ جاؤں گا. اگر تو اے انسان, اے میرے محبوب کی اتباع کرنے والا, 100 قدم تیری طرف بڑھا دوں گا. میرا رحمت کا نزول عرش مالا سے لے کر تجھ پہ تحت ثری تک جاری اور ساری رہے. یہ آیات کریمہ کا تشریح اور تفسیر ہے, اس کو سمجھو بچو. ٹھیک ہے, دریاج دل مصطفیٰ محمد رسول اللہ ناجی العالمین ہے. آپ لوگ ان کے وارثین ہیں. آپ لوگ آپ بیٹھ جائے, میں آپ سکون سے بیٹھ جائے. میں اس لیے ادھر آ رہا ہوں کہ مصطفی دین کا عاشقین لوگ دور دور جگہوں سے آئے ہیں یہ گناہگار کو دیکھنے کے لیے, اس گناہگار کی بات سننے کے لیے. میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میری طرف میں آپ کو دیکھ رہا ہوں.
کیا فرض آنے کے ساتھ تیرا گناہ ختم. میں مرد میں مرد ہوں, تجھے مرد بنا دوں گا انشاءاللہ. پھر آیات کا مکمل ترجمہ رہ گئی. پھر اس کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر کچھ اس طرح فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, مجھے میرے ساتھ مت چلو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتے کہ اے میرے رحمت عالمیان, میرے برگزیدہ اور برحق نبی, فرما دو کہ اللہ آگے کچھ اور خوشخبری دینا چاہتا. اللہ فرماتے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور میں بخش دوں گا تیرے سارے گناہ, اور میں بخش دوں گا, 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 بخش دوں گا. تیرے سارا گناہ اور خطا تیرا بچے بچے, تیرا آپ لوگوں کا ساری گناہ اور خطا. واللہ, آگے فرماتا جب فرماتے ہیں کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, پھر اللہ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم. واللہ غفور, بے شک اور بھی گمان اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان, 70 ماہوں سے زیادہ رحیم, رحم کرنے والا ہے. اے انسان, اے اولاد آدم, اے اولاد آدم, اللہ تعالیٰ تجھ سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی دوستی کے لیے پیدا کیے. اللہ کا رضا نہیں کہ تجھ سے دشمنی کر لے, نہیں نہیں نہیں. اللہ کا تعالیٰ کا رضا نہیں کہ تم مشرک اور منافق اور فرقہ پرست بن جائے, نہیں نہیں, یہ اللہ کی رضا نہیں. اللہ تعالیٰ تجھے متحد کرنا چاہتا ہے. من بانگ درازم دور روت صدای من بانگ درازم دور روت صدای من قاصد فلاحم ناجی کاروان. جرات سے کہتا ہوں, بادشاہوں کو کہتا ہوں, ولیوں کو کہتا ہوں, عالموں کو کہتا ہوں, میں واضح اعلان کرتا ہوں من بانگ دراز دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. یہ محمدی آذان ہے. یہ سارا دنیا میں جس طرح ابتدا میں پھیل گئی آج انتہا ہے. آج نہیں بھی پھیل دے. مصطفیٰ مردہ نہیں زندہ ہے, خدا مردہ نہیں زندہ ہے, قرآن مردہ نہیں زندہ ہے, یہ دین مردہ نہیں زندہ ہے. یہ لوگوں کا موت کچھ نہیں بگاڑ سکتے. خدا کی کائنات بھی زندہ ہے, انبیاء کے اولیاء کے فیض الرحمت بھی زندہ ہے. اگر اے مسلمان, اگر تو آج صدق کے دل سے آیا اور تمہارا غسل ابھی رحمت سے ہو کر ادھر سے نہیں کیا, میری منہ پر تھوک ڈال. آب رحمت کے ساتھ تیرا دھلائی ہو جائے, آب رحمت کے ساتھ, پانی رحمت کے ساتھ. لیکن یار
میں یقین سے کہتا ہوں آپ کا دوست ہوں، آپ میرے دوست بن جائے گا پورے ایمان کے ساتھ میرے ساتھ وعدہ کریں؟ ٹھیک 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 اچھا، ہم دونوں آپس میں دو دوست، ہمارے درمیان تیسرا خدا دوست، ہمارے درمیان ہمارا تیسرا دوست خدا دوست۔ جب تو خدا کا بن جائے، خدا تیرا بن جائے، دنیا میں شریعت محمدی نافذ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ دنیا میں عدل نافذ نہیں ہوگا؟ دنیا میں قتل و غارت ختم نہیں ہوگا؟ دنیا میں فحشا اور زنا کا خاتمہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں کوئی مرد ہوگا کہ وہ مظلوم کا حق تلفی کر لے؟ ظالم کو ظلم سے روکو، مظلوم کو ظالم سے چھڑاؤ، یہ دین کا سیرت ہے۔ اللہ ذکر و اذکار یہ کپڑے ہیں دین کا، یہ دین کا حقیقت نہیں ہے۔ میں کسی عارف کی زبان سے بات کرتا ہوں، کسی ملا کی زبان سے نہیں، میں معرفت کی زبان سے بات کرتا ہوں، عقل اور علم سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کرنا، رواجی سردے لگانا، یہ شریعت کا لباس ہے، شریعت کے لیے حجاب ہے، شریعت کو باپردہ بنا دیتی ہے۔ حقیقت شریعت رحم، عدل، تقوی، سخا، صلہ رحمی، عدالت، انسان دوستی، خدمت خلق ہے۔ کیوں خدمت خلق؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کیوں؟ اس لیے اگر تیرا پیشوا رحمت ہے، کیوں تو غضب بنتا ہے؟ خدا کا ڈر نہیں تیرے دل میں؟ کیوں اپنی بائی کا عزت لوٹ رہا ہے؟ کیوں اپنی بائی کو قتل کر رہے ہیں؟ کیوں ایک دین اسلام کے ساتھ ہزار فرقے پیدا کرتا ہے؟ او مسلمان، تو کتنا بے غیرت ہو گئی، تو کتنا بے وجدان ہو گئی، مسجد کے اندر لوگوں کو بموں سے اڑا دیتا ہے۔ سچ بتاؤ، تیرے پیشوا نے تجھے یہ سکھایا تھا؟ ہاں؟ تیرے پیشوا کا یہی اصول تھا؟ ہاں ہاں؟ ایسا نہیں بدکار، تو یہ گورنر کے سامنے گورنر کا حکم کا عدولی کر سکتا ہے؟ تھانے دار کے ساتھ کر سکتا ہے؟ 2 ٹکے سپاہی کے ساتھ اس کی اصول کے خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یا کر سکتا ہے تو بتاؤ۔ خدا حاضر بھی ہے، خدا ناظر بھی ہے، خدا سمیع بھی ہے، خدا بصیر بھی ہے، خدا علی کل شیء قدیر بھی ہے، خدا قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ خدا کے سامنے زنا کرتا ہے، خدا کے سامنے رشوت لیتا ہے، خدا کے سامنے دھوکہ کرتا ہے، خدا کے سامنے منافقت کرتا ہے۔ زبان پہ بات ایک، اندر مقصد کچھ ہو رہے ہیں۔ تو منافق نہیں اور کیا ہے؟ کیوں تجھ پر زوال نہ آ جائے؟ کیوں تجھے زلزلے غرق نہ کر دے؟ کیوں تو سیلابوں میں ڈوب نہ جائے؟ کیوں تو آگ میں نہیں جلتا ہے؟ کیوں تجھ پر آسمان نہیں ٹوٹتا؟ خدا قہار ہے۔ خبردار خبردار، وقت قریب ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ ایک امانت ہے، اس میں خیانت کرنا ظلم ہے اپنے سے۔ آج بھی آپ کو ایک نوید سنا دو، ایک خوشخبری اللہ کی طرف سے سنا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندہ، میرے محبوب کی امت، اگر تو نے 100 سال گناہ کیے، 1000 سال گناہ کیے، پہاڑوں اور زمینوں اور آسمانوں کے برابر کیے، یہ تیرا گناہ میری رحمت کے برابر مچھر کا پر بھی نہیں ہے، پر بھی نہیں ہے۔ میرا رحمت ان سے بہت عظیم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھا ہے، یہ اسی وقت جب تو میری طرف راغب ہو کر
نفس و شیطان کی دوستی کو خیر بات کہہ دیا اور میرے ساتھ دوستی کا وعدہ کر دیا، یعنی توبۃ النصوحات میں نصیب ہو گئی. کیا؟ توبۃ النصوحات میں نصیب ہو گئی. پھر سنو اللہ کا نوید، قرآن کا وارث. دیکھو نا، یہ میرا بات نہیں ہے، اللہ کی خوشخبری سنو، اللہ کی وعدہ سنو جو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس نے کیا ہے، تیری روحوں کے ساتھ کیا، آج نہیں کرتے ہیں. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تیری ارواحوں کے ساتھ، تیرے دادا آدم کے ساتھ کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں. کیوں بھائی؟ کیا فرماتا ہے؟ گناہگاروں، سیاہکاروں، خطاکاروں، میں رحمان الرحیم ہو، میری رحمت سے ہرگز نا امید نہیں ہونا. جو لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو وہ کافر ہو گئی، وہ اسلام سے باہر. پھر کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ کا حدیث ہے، زندگی کو ٹیم کی، خوف اور رجا کے درمیان گزارو، اعتدال اختیار کرو. دین کے وقت فرائض کا ادائیگی، دنیا کے وقت مزدوری، کھیتی باڑی، دکانداری، ملازمت، تجارت، سب کچھ جائز ہے. حلال رزق کمانا عبادت اور بندگی کا ایک حصہ ہے. پھر رسول اللہ فرماتا ہے الکاسب حبیب اللہ. کیوں بچے؟ الکاسب، جو کسب کرتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں، وہ اللہ کا دوست ہے. کیا ہے؟ دوست ہے. مگر اس رزق میں بچے جو نوالا منہ میں رکھتے ہیں، اس سے پہلے سوچو حلال یا حرام. حرام ہو پھینک تو اللہ تیرا رازق ہے، مت کھاؤ. اللہ تیرا رازق ہے، تیرے ساتھ رزق کا وعدہ کیا ہے. ومن طلب فقط وجد، لیکن حرام رزق بھی تیری طلب سے تجھے مل جائے گا. ہے تمہیں کہتا ہوں، حرام رزق بھی تیرے طلب کے ذریعے تجھے ملتا ہے اور حلال رزق بھی تیری طلب کے ذریعے. جو طلب کرو چیگوٹی پسی وحی پلاس بدرشی چاول چپ دریاب کی گوہر نشتا. جو بار بار چھلنگ لگاتا ہے عظیم دریا میں اس عزم کے ساتھ کہ میں ہیرا کو، چھوٹا سا ہیرا کو دریا سے نکال دوں گا، اور تو نا امید نہ ہو، 1000 بار، 10,000 بار، ایک بار، اگر 100 بار ریت اور پتھر آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں، ایک بار ہیرا بھی باہر نکل جائے گا. کون کہتے ہیں کہ عظیم دریا کے اندر ہیرے کی تلاش کرنا ناممکن ہے؟ بخدا ممکن. اب حلال و حرام تیرے طلب اور نیت اور ارادے کے اندر پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ وہ کرے گا جو تم چاہو گا. زنا کا شوق ہے تجھے زانی بنا دے گا. عارف بلا کا شوق ہے تجھے اللہ تعالیٰ اپنا عارف بنا دے گا. ہر ڈانچے سے الگ الگ امتحان ہے. یہ ہر سینہ الگ الگ آزمایا جائے گا. فرداً فرد حساب ہوگا، اور حساب اس طرح نہیں ہوگا کہ رب آپ سے فرما دے گا کہ میں نے تجھے تقدیر میں دوزخی بنایا تھا، تو جاؤ دوزخ. اور یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں دعا میں کہتے ہیں یا اللہ ہمارا آخری خاتمہ بالخیر بنا دو. خیر کے ساتھ اس بیچارے کو اتنا علم نہیں ہے کہ خیر اول آخر میں نہیں ہوتا ہے، خیر ابھی سے شروع ہوتا ہے، شر بھی ابھی سے شروع ہوتا ہے. تیرا خاتمہ تیرے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ تقدیر سے حساب نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا باس پرس تیرے عمل کے ذریعے سے، عمل سے پوچھے گا. بندگی لائے یا آزادی، تابعداری کیے یا بغاوت، قرآن کو مانے یا رد کیے، میرے نبی کو مانے یا رد کیے، میری وحدانیت اور عظمت کو تسلیم کیے یا انکار کیے. پھر
یہ برائے نام مسلمان یہی کہہ دے گا کہ میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، میں تو تیری نبی کا بھی عاشق تھا اور تیرا بھی عاشق تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ کا، اللہ کی فرشتوں کا اور اللہ کی مخلوق کا لعنت ہو تم کاذب منافق پر۔ تو خدا پہ قسم اس طرح ہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کاذبین، منافقین، دھوکہ باز، دین کے نام دکانداروں، قرآن فروشوں حفظ کرتے ہیں کہ مجھے 5000 تنخواہ مل جائے، لعنتی بن گئی، برباد بن گئی، اس کی زبان بے تاثیر ہو گئی، قرآن کا اثر کو بدنام بنا۔ ٹھیک ہے بچے، روحانیت کو بدنام بنا، اولیاء کو بدنام کیا، انبیاء کو بدنام کیا۔ ابھی روحانیت کو لوگ شرک سمجھتے ہیں بچے، حق لوگوں کا، بخدا یہ لوگ سچ روحانیت کو دیکھ ہی نہیں، روحانیت کا اس پر اثر ہی نہیں ہوا، روحانی کبھی ان لوگوں کو ملا ہی نہیں ہوا۔ تو واضح بات ہے کہ شرک کی اور کیا ہے، کسی کا قصور نہیں ہے، میں قصوروار ہوں کہ میرے اندر روحانیت کا خوشبو نہیں ہے، اور دعوے اور القاب میرے نام کے ساتھ حضرت، پیر معرفت، پیر حقیقت، شاہنشاہ طریقات ہو۔ خدا اگر نہیں بنا تو خدا کے برابر مجھے اعوذ باللہ منہا مقام بھی نہیں۔ تعریف کر کر کے نفس و شیطان ہمارے سر کو اگر از قدرتت زیادت بستایت ترا نا بخردے، اگر از قدرتت زیادت بستایت ترا نا بخردے، حد خود بشناس وہ پائے راز حد خود بیرون من۔ سعدی علیہ رحمہ فرماتے کہ اگر تیری توان سے، تیری عقل سے، تیری علم سے، تیری روحانیت سے، تیری تقوی اور بندگی سے تیرا کوئی نابخرد، بے عقل، نادان بڑا تیرا تعریف کرے گا، وہ تو نادان ہو گئی، تو بھی نادان ہو گئی۔ تو اپنے اندر جان کو دیکھو کہ یہ جو تیرا تعریف کرتے یہ تیرے اندر ہے، اگر نہیں ہے اپنا حد کا پہچان کر لو، اپنی پاؤں کو حد سے بار مت نکالو ورنہ کاٹ جائے گا۔ کاٹنے کا مقصد یہ تیرا ایمان چلا جائے گا، تیرے خون کے ہر قطرے کے اندر نفس و شیطان کی حرکت شامل ہے۔ تو اس لیے ابھی لوگ ہمیں یہ کہہ دے گا کہ ہم تو مسلمان ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن کلمے آپ عدالت میں جاتے ہیں، کیس بناتے ہیں، جج وہ کیس کو قبول نہیں کرے گا جو تم گواہ پیش نہ کرو۔ اس کلمے کا گواہ عمل ہے، اگر اس کلمے کے ساتھ گواہ نہ ہو، بخدا قسم میں ایک دن سرگودے میں گیا تھا 4-5 سال پہلے، سرگودے والا لوگوں کا ایک عیسائی آ گیا تو بولتے ہیں حضرت صاحب میں مسلمان ہوتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے ساتھ پڑھ لیا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے نہیں ملا۔ اس طرح کلمہ تو ہندو بھی پڑھتا ہے، اس طرح کلمہ تو عیسائی بھی پڑھتا ہے، اس طرح کلمہ تو انگریز بھی پڑھتا ہے۔ اگر ان کا بھی کلمے پر عمل نہیں، تیرا بھی نہیں، فرق کیا ہے بتاؤ؟ آئیے، میرا مقصد سرکار کی اتباع کا تشریح تھا، لیکن گفتہ خدا بوت گرچہ ز القوم عبداللہ بوت۔ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس آیات کریمہ کے اوپر پورا تشریح دے دوں گا، لیکن وہ جو طاقت دیتا ہے بولنے کا، وہ میرا رخ دوسرے طرف لٹا دیتا ہے۔ آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا کوئی اختیار، میرا اختیار میرے اللہ کے اختیار میں شامل ہے، میری رضا اسی کی رضا میں شامل ہے۔ ہاں زبان تو میرا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات میں نہیں کرتا، بات میرا نہیں۔ آپ اس وجہ سے مجھ سے ناراض نہیں ہوتے، میرا آپ لوگوں سے کوئی عزت حسد دشمنی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کے درمیان اللہ گواہ ہو کہ میں حقیقتاً آپ لوگوں کا دوست ہوں، اس امت کا دوست ہوں، انسانیت کا دوست ہوں۔ میرا ارمان ہے کہ مسلمان اس طرح ہو جائے، میرا ارمان ہے کہ مسلمانوں میں امن رائج ہو جائے، میرا ارمان ہے کہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو جائے، میرا ارمان ہے کہ مسلمان کو اتنا رزق ملے کہ دوسرا محتاج لوگوں کو کھلائے، حلال مل جائے،
دوستی مل جائے. میرا ارمان ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے خوف نہ ہو, مسلمان کا مسلمان سے محبت ہو. یہ سردار انبیاء کا ارمان بھی تھا, میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ متفق ہیں. ابھی میں دل کا مریض ہوں, کمر میں درد ہے, شوگر کا مریض ہوں, دماغ کا مریض ہوں. خدا پہ یقین کر لے اتنا دوائی ڈیر لگے, کوئی دوائی اثر بھی نہیں کرتا ہے. یہ آپ لوگوں کا صدق کا برکت تھا, ورنہ میں اتنا نہیں بول سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ آپ لوگوں کا محبت نے مجھے مجبور کر دیا. الحمدللہ ہر چہرے میں صدق ہے, ہر چہرے میں محبت ہے, کوئی پلیت نظر نہیں آتا ہے کہ میری نگاہ پاک ہو جائے. آپ لوگوں میں کوئی غلاظت نہیں ہے, آپ لوگوں میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. دعا کر لے اللہ رہبر نصیب کر دو, اللہ رہزنوں سے نجات دے دو, اللہ متفق بنا دو, اللہ باشریت بنا دو, اللہ ہمیں اہل معرفت بنا دو, یا اللہ ہمیں اہل اخوت بنا دو. یا خدایا تیری قدرت ہونے کے باوجود تیرے نبی کے دین کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں. یا اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس دن کا ضامن ہوں. یا خدایا میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے خود وعدہ کیا ہے کہ میں اس دن کا ضامن ہوں, تو میں کون ہوں اس دن کو بچانے والا؟ تو تیرا کام ہے, حرکت کرنا میرا کام ہے, تیرے نام پر توکل میرا کام ہے, تو میرا ساتھ دونا. یا اللہ آمین. تیری وحدانیت کی صدقے سے, تیرے محبوب کی رسالت کی صدقے سے, یا اللہ قرآن کی حقیقت اور عظمت کی صدقے سے, یا اللہ رسول اللہ کی رحمت کی صدقے سے, یا اللہ علماء کی علم کی صدقے سے, یا اللہ اولیاء کی روحانیت کے صدقے سے, شر نفس سے, شر شیطان سے, ظالم کا ظلم سے, بی دینی سے, دین فروشی سے, وطن فروشی سے, ناموس فروشی سے, انسان فروشی سے ہمیں نجات عطا. یا اللہ انما المؤمنون اخوہ کا دائرے میں ہمیں کاربند اور پابند. یا اللہ یہ صحبت کو مسیحا بنا. یا اللہ ہمارا فریاد کو قبول اور مستجاب بنا. یا اللہ رسول اللہ کی امت کو شر اور فساد سے نجات دے, تفرقے اور نفاق سے نجات دے. خدایا ہمارے عورتوں کو شرعی لباس اور حیا نصیب. یا اللہ ہماری جوانوں کے قلوب کو خوف خدا سے لبریز بنا. یا اللہ ہمارے بزرگوں کا دعا اور التجا قبول فرما. یا اللہ علماء کا علم اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ فقراء کا فقر کی ذریعے اور وسیلے سے, ظالموں کا ظلم سے, کافروں کا ظلم سے, ظالموں کا شر سے اس امت کو نجات عطا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین.